اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم وکفی باللہ ولی وکفی باللہ نصیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور شکر ہے۔ قال اللہ تبارک تعالیٰ فی القرآن المجید وَلِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ: یہ آسمان، یہ زمین میں جو کچھ ہے، زمین میں کے اندر جو کچھ ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ جو کچھ ہے زمین کے اندر ہے، یہ پیٹرول، یہ گیس، یہ تانبا، سونا، چاندی، ہر چیز ہر چیز زمین کے اندر ہے۔ اللہ خزانے چھپا کر رکھے ہیں، اور ہمیں بھی لوٹ کر اسی زمین کے اندر ہی جانا ہے۔ ساری بادشاہی صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایک دن سب کو لوٹ کر ہمیں زمین کے اندر ہی جانا ہے دوبارہ۔ پھر قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ قال اللہ تبارک تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا۔ ہر وقت ہر جگہ ہمیں سکون سے رہنا، سکون سے رکھنا سیکھیے۔ سکون ہمیں خود سکون سکھاتے ہیں۔ ٹینشن کا سامان ماحول بنا لے تو ٹینشن ہی پیدا ہوگا۔ ہمیں غصے میں نہیں ہونا، چڑچڑاہٹ نہیں ہونا۔ ہمیں بات کو سچی اور صحیح سے، اچھے سے، ذرا آواز کو چھوٹی کر کے آواز اچھے سے بات کریں گے تو اسموتھلی بات کریں گے۔ پھر کہتے ہیں جو سامنے رہتے ہیں ان سے سکون نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اندر سب سے پہلے سکون نہیں ہے۔ ہم سکون سے رہیں گے تو سب سکون سے رہیں گے۔ سکون میں جینا سیکھیں۔ 5 وقت نماز کو بھی سکون سے چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے بھی سکون چاہیے، ذکر اللہ کرنے کو بھی سکون چاہیے۔ پھر سے وہ اپنا کانفیڈنس برقرار رہے گا۔ ڈسپلن اور پیار اور ترتیب کے ساتھ اپنایا جائے۔ ہر دن ایک شخص اپنا اچھا سا ماحول پیدا کیجئے، صحت اپنائیے ایک ساتھ، اور ایک دن اور ایک مومنٹ ایڈ کیجئے۔ 1 منٹ کے لیے ہمیں کیسا رہنا، کیسا جینا، وہ سیکھیے۔ سب سے پہلے اللہ کو رکھیے۔ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ پھر اگلے ہفتے تک کے لیے پھر سے آزمائیے خود ہی، تھوڑا سا فرق لگنے لگے گا۔ پھر اپنے اوپر بھروسہ لگتا ہے۔ اپنی کمزوری کو اپنی قسمت نہ سمجھیں، یہ تو میری قسمت میں تھا، اس کو بہتر بنانا اور ممکن ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سمپل نیچرل چیزیں بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں، اس کو اپنا روٹین کا حصہ بنا لیں۔ یا اللہ ہمیں صحت کی نعمت کی قدر اور اپنے جسم کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمیں یہ جانیں گے، ہمارے گھٹنے، ہر کسی کو 31-40 سال کے بعد اپنے گھٹنے جواب دے دیتے ہیں، بہت درد ہونے لگتا ہے۔ گھٹنوں سے لے کر پیروں تک اس کے اندر کیا کیا کہانیاں چلتی رہتی ہیں، کمزوری ہوتی جاتی رہتی ہے۔ اب یہاں ایک صحیح طریقہ کرنا شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں صحت دے، اس نعمت کی قدر اور اپنے جسم کو صحت کی حفاظت کی توفیق دیجیے، آمین۔ ہمارے گھٹنے میں بہت ساری قیمتی چیزیں بنائے ہیں۔ یہ ایک جوڑ ہے،
یہ جوڑ ہڈیوں کو مضبوطی، جس میں کیلشیم اور وٹامن ڈی کا رول آتا ہے، یہ جوڑ کے درمیان وہ نرم سیٹ ہے، وہ ہمارے جھٹکے کو برداشت کرتی رہتی ہیں۔ جب یہ تہ کمزور ہوتی ہے تو ہڈی ہمارے سے زیادہ کمزور اور رگڑنے لگتی ہے، اور پھر چلتے وقت جو بھی درد ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے، اور کبھی کبھی کڑکڑاہٹ کی آواز بھی آتی ہے۔ اللہ کی طرف ایک خاص آئل یا گریس رکھے ہیں، یہ ہمارے جوڑ ہمارے ہموار اور صحت سے رکھتے ہیں، اور کبھی خشک ہو جاتا ہے تو ہمیں ایک اکڑن زیادہ ہوتی ہے، اور یہی ایک تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ ہماری ہر کام چلنے پھرنے سے ہی شروع ہوتا ہے، ایک جگہ بیٹھو تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ جب تک یہ سب صحت سے رہتے ہیں، ہمیں ہماری اولاد کے پیچھے لگ کر یہ صحت کمزور سی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہماری اولاد کے سہارا دینا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری صحت، طاقت، روپیے سب ان بچوں کے اوپر خرچ ہوا، اب دل و جان سے کیے ہیں، اب وہی ان کی اولاد بھی دل و جان سے ان کی واپس لوٹانا ہوگا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جی جان سے ایک دوسرے کا خیال رکھیے۔ عمر ہو جانے کے بعد تو فوراً ہمیں خیال رکھنا چاہیے، نیند کم اور پانی پینا کم، حرکت کم، تو جوڑ کا سسٹم آہستہ آہستہ کمزور پڑتا ہے۔ اگر وزن بھی زیادہ بڑھ جائے تو ان پر گھٹنوں پر بوجھ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب ہمارے لیے پروٹین کے گلاس اور پلیٹ میں پروٹین ہے یا نہیں دیکھیں، ہمارے کھانے میں پروٹین چاہیے، ہمارے گلاس میں پروٹین چاہیے۔ ایسی غذا، اچھی غذا ہمارے جوڑ کو کمزور نہ ہونے دیں۔ ہمارے جوڑ کمزور ہوں گے تو طاقت، پروٹین کا سہارا کون دیں گے؟ ہم ہی دینا ہوگا۔ صبح سے شام تک بزی ہو کر پانی پینا بھول جاتے ہیں تو ہماری جسم میں خشکی سوکھ جانا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ اکڑن زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور ہر انسان کو ہر گھر میں ہو رہا ہے۔ اگر کوئی درد محسوس ہوا تو فوراً پین کلر کھا لیتے ہیں، اس میں وقتی طور پر آرام تو تھوڑا ہو سکتا ہے، سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو جاتا ہے۔ روزانہ پروٹین کا ایک پیالہ لیں، دال کا، اور ایسی کوئی طاقت پروٹین کا ایک پیالہ، سوپ کا کوئی اچھا سا لیں، چکن، فش یا کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہو۔ اسے مضبوطی رکھنے کے لیے گھٹنے، ٹخنے اور کمر اور سارے ہمارے جسم کے جوڑوں کو سہارا ملے گا، پانی کی کمی نہ ہو۔ ہر وقت ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ اللہ نے پانی پینے کے لیے دیے ہیں، ایک ساتھ نہیں، دن بھر میں تھوڑا تھوڑا کر کے پیے، فریش رہے، خشکی اور سوکھنا کم ہوتا ہے۔ ہمارے گھر والے سب ایک دوسرے کا اچھے سے خیال رکھیں۔ گھر والے سارے سمجھدار ہونا چاہیے، اس میں عورتوں کو سب سے زیادہ سمجھداری، مردوں کو بھی زیادہ سمجھداری، اور بچوں کو بھی زیادہ سمجھداری سے رہنا چاہیے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، پانی پینا ہر جگہ رکھیں، اور یہ عورتیں گھر کے نہ ٹوٹنے دیں، ان کے لیے ایک سمجھدار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں گے۔ اے اللہ، ہمیں آپ کی نظر سے زحمت فراق نہ کیجیے۔ اے اللہ، ہمیں حد نظر سے دور نہ کیجیے۔ اے اللہ، ہمیں گوشے تنہا نہ کیجیے۔ اے اللہ، آپ ہمیں
فضاؤں میں تحلیل نہ کیجیے، اور ہم آپ کی ہی منتظر ہیں۔ اے اللہ، یہ دنیا میں سارے کے سارے ایک انسان کے لیے دوسرا انسان ایک جیون ساتھی اچھا مل جانا، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی نعمت کی قدر کرنا جو ہے وہ ہر بچوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک بہت برکتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ پریکٹیکل لائف، یہ اصل لائف شروع یہاں سے ہوتی ہے جب وہ نکاح میں آ جاتے ہیں۔ آپ اپنے والدین کے ہاں کتنی بھی اچھی زندگی گزارے ہو، جتنی مرضی کر لے، لیکن یہ لائف ہے اسپیشل پریکٹیکل لائف، جہاں سے آپ نے خود اپنی لائف کو سٹارٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں ڈیفیکلٹ چیلنجز ہوتے ہیں، میکے والے ایک طرف سے ساتھ دیتے ہیں اور دوسری طرف سے چیلنج ہوتا رہتا ہے۔ لائف کو مشکل میں نہ ڈالنا۔ والدین اپنے جگر کے ٹکڑے کو دے کر آنکھیں بند کر ایسے ہی نہیں بیٹھ جاتے، والدین چاروں طرف نظر رکھتے ہیں۔ بچے اپنے خوش ہیں تو خوشی ہوتی ہے، بچے اگر نہ چہرے سے پہچان لیتے ہیں، بچے اگر پریشان ہیں تو سارے والدین بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان نہ کریں، خوش رہ کر خوشی دکھائیں۔ الحمدللہ، زندگی کے لائف پارٹنر کے اچھے ملنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ یہ دونوں طرف خاندان کا ملاپ ہے۔ کوئی بھی اپنے بچوں کو اتنا آسانی سے نہیں دیتے یا لاتے۔ ایک جوڑ، ایک بندھن اللہ کے حکم سے اتنی آسانی سے شادی کر کے اللہ کے حکم سے دیتے ہیں۔ یہ ایک امانت کو اتنی اچھی طریقے سے پیدا ہونے سے لے کر شادی ہونے تک بھی ساتھ میں رہے۔ اب اس سے بھی زیادہ سسرال میں خیال رکھا جائے، گھر کے افراد کو خیال ہونا، ماں باپ کے پاس اچھی طرح پلی بڑی ہوئی، تربیت و تعلیم یافتہ، اور یہ ساری باتوں کو کاموں کو اچھا سمجھتی ہیں، خیال رکھتی ہیں، ان کو بھی اچھی طرح خیال رکھا جائے۔ سب تو ایسے نہیں رہتے، یہ خوشیاں کسی کو ہضم نہیں ہوتی، سب ایسے نہیں رہتے، اچھی طرح لڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ اب یہاں سے اللہ نہ کرے تکلیفیں دن رات کی شروع، کوئی دن بھر کا ستانا، کوئی رات بھر کا ستانا ماں باپ کے گھر میں رہتی تھیں۔ اگر یہی کوئی بھی ایک ٹیڑھی بات، ایک ٹیڑھی نظر بھی کوئی ڈالنے کی کیا مجال ہے۔ ماں باپ اتنی حفاظت سے، اتنی ایک نظر سے بچا کر رکھے ہوئے تھے۔ کوئی ہمت بھی نہیں کرتے۔ اب یہاں کو پوچھیں گے کون دیکھیں گے، اور اس کے اوپر کوئی کیوں کر کے بولنا بھی نہیں۔ یہ بچی، یہ بچہ، یہ بچوں کو کسی کو بولنا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں بولتے ہو؟ یہاں کی باتیں کسی کو سنانا بھی نہیں، فون بھی ریسیو نہیں کرتے، ایسا نہ کریں۔ میکے میں ہو، سسرال میں ہو، آزادی سے، اچھی طرح سمجھداری سے بات چیت کرنا سیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں بات چیت اچھی کرو، ایک اچھے سے رہو۔ بہت اچھے سے رہنے کے لیے ہمیں قرآن میں آیتوں میں سمجھائے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں کو اللہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ ان سب کو صحیح راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ اللہ اولاد کی آزمائش کسی کو نہ دے، اللہ اولاد کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ ان کو بہت خوشیاں دے کر ان کو ہمارے ماں باپ کو اپنے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔